لاہور میں افسوسناک حادثہ، باغبانپورہ میں 3 منزلہ عمارت کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی، 3 خواتین اور 2 بچے شامل، 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاحال 3 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع۔ امدادی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ پولیس کے مطابق حادثہ رات تقریباً 10:15 پر پیش آیا۔ گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈ سے بنی ہوئی تھی۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار، زخمیوں کی بہترین علاج کی ہدایت۔ کراچی میں لاقانونیت عروج پر 2 روز قبل فیروز آباد سے اغوا ہونے والا نوجوان تشدد کے بعد قتل، لاش گزشتہ روز گلستان جوہر کے علاقے سے ملی۔ مقتول کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق 25 سالہ میر رضا علی کو تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ لاش کچھ روز پرانی ہے، لاش کئی جگہ سے جلی ہوئی ہے۔ نوجوان 2 روز قبل گھر سے آن لائن ٹیکسی بک کروا کر نکلا تھا۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی میں سائیکل سوار بچہ 7 فٹ گہرے پانی سے بھرے گڑھے میں گر گیا۔ بچے کو گرتا دیکھ کر وہاں سے گزرتے پھل فروش نے فوراً بچے کے پیچھے گڑھے میں چھلانگ لگائی اور بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کشمیر انتخابات سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں اہم امور پر مشاورت اور فیصلے متوقع۔ خطے کی مسلسل کشیدہ صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ صدر آصف زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی امن و امان اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سیکیورٹی امور پر تفصیلی گفتگو۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے خلاف پاک افواج، پولیس اور دیگر اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہنگو میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید 10 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سول انتظامیہ، پولیس افسران اور شہریوں کی شرکت۔ پولیس کے مطابق حملے میں 20 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں 10 سے زائد دہشت گردوں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر حملے کا نوٹس۔ IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ پنجاب ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے۔ صوبے کی ترقیاتی منصوبوں کی مثال دنیا بھر میں دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریننگ کالج شوہنگ میں لیڈی پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، لوگ سمجھتے تھے پولیس وردی صرف مردوں کا حق ہے، خواتین بھی پولیس میں وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ خواتین پولیس افسران ملک کا فخر ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاکستان کو بڑا مالی سہارا مل گیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کا $5 ارب سے زائد قرض رول اوور کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تصدیق، سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا، جس کی مدت ابتدائی طور پر 3 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ امریکی نائب صدر سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات میں واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ حوثی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ امریکی فوج نے ایران پر پھر فضائی حملے کر دیے۔ مختلف شہروں میں دھماکے، پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطی میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں ایران کے خلاف کارروائی کی۔ دعویٰ کیا کہ امریکی افواج ایران کے اندر موجود اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ خوزستان کے شہر آبادان کے قریب بعض مقامات پر حملے اور جنوبی ایران میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات۔ ایران کے خلاف جنگ میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے، امریکہ کی فوجی قیادت تقسیم۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایران پر بڑے فضائی حملوں کے حق میں ہے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر ایران پر 2 ہفتوں تک بڑی بمباری کے حق میں۔ جنرل کین اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک کو بچایا جائے۔ امریکہ نے ایران کے مزید 10 اداروں اور 8 آئل ٹینکرز پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں 6 چینی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ پرشین گلف میرین انشورنس کمپنی اور ہرمز سیف میرین سروسز اتھارٹی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا۔
ایرانی عوام دشمن کا مقابلہ کریں، اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایرانی عوام کے نام پیغام، کہا ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تاکہ ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ ایران نے مشکلات اور بیرونی دباؤ کے باوجود مزاحمت دکھائی۔ سعودی عرب کا بحیرہ احمر میں بحری تحفظ کے لیے عالمی اتحاد بنانے کا منصوبہ، کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حوثی ملیشیا کے حملوں سے بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے متعدد ممالک سے رابطے جاری ہیں۔ نئے اتحاد کے دائرہ کار اور ذمہ داریوں پر بھی مشاورت جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فدان کا ٹیلی فون پر رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فلسطین کے معاملے پر عرب و اسلامی ممالک کے اجلاس کی تجویز پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کویت کی پاکستان سے دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق، پاکستان کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویت کے ساتھ دفاعی تعاون معاہدے پر 2023 میں دستخط ہوئے تھے۔ معاہدہ فوجی تربیت، عسکری تعلیم کے شعبوں میں تعاون، مشترکہ فوجی مشقیں، مہارتوں کے تبادلے اور علاقائی امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کویتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں، غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے دیانتدار اور مخلص ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان اور کویت علاقائی امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر یقین رکھتے ہیں۔ کویتی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ فارم 47 کی وجہ سے آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں، یہ لوگ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ بلاول بھٹو کا پھر نون لیگ پر دھاندلی کا الزام، کہا بچہ بچہ جانتا ہے یہ ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آتے ہیں، یہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے، وہ ہر بار دھاندلی سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم تیسری مرتبہ بھی آر او الیکشن کے ذریعے منصب پر فائز ہوئے، پہلی مرتبہ نواز شریف بھی دھاندلی کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چودھری یاسین کی شکست کو قبول نہیں کرتی، ہم انہیں کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے کشمیر کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، 2 اگست کو تیر اور کشمیر کی جیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قیامت کا وقت پوچھ لیا۔ ایکس پر لکھا، دھاندلی کی باریک واردات کے ماسٹر مائنڈ پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ طنز کیا، قیامت کتنے بجے ہے؟ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کمی، فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 1 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 304 روپے 67 پیسے فی لیٹر مقرر۔ چناب اور دریائے سندھ نے تیزی سے زمینیں نگلنا شروع کر دیں۔ لیاقت پور میں درجنوں بستیاں زیر آب، اچ شریف میں زمینی کٹاؤ سے 3 بستیوں کے 400 سے زائد گھر متاثر۔ جلال پور پیر والا میں دریائے چناب کے قریب نچلے درجے کا سیلاب، متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ راجن پور کے قریب دریائے سندھ میں بھی پانی چڑھنے لگا، رجحان شہر کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ناروال کی تحصیل چکر گڑھ کے برساتی نالوں میں طغیانی، متعدد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ پیڑ نہر کے برساتی ریلے نے لاہور کے نواحی علاقے عابد ٹاؤن اور چک 40 کے رہائشیوں کی برسوں کی محنت پل میں اجاڑ دی۔ کئی گھروں میں فرنیچر، بستر، کپڑے اور ضروری سامان پانی کی نظر۔ متاثرہ خاندان حکومتی امداد کے منتظر۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گھر، سامان اور جمع پونجی سب پانی میں ڈوب گئیں۔ کئی دن سے اپنے ہی گھروں میں قید ہیں، نہ راشن ہے، نہ صاف پانی، نہ کوئی سرکاری مدد پہنچی۔ کوئٹہ میں پانی کا بحران سنگین صورت اختیار کر گیا۔ واسا کے مطابق زیر زمین پانی کی سطح مسلسل گرنے کے باعث شہر بھر کو پانی کی فراہمی شدید متاثر۔ نجی ٹینکر مافیا مہنگے داموں پانی فروخت کرنے لگے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ میں محمد عباس اور خرم شہزاد کو جارحانہ انداز میں جشن منانا مہنگا پڑ گیا۔ آئی سی سی نے دونوں کھلاڑیوں کو 1-1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ خرم شہزاد پر میچ فیس کا 15% جرمانہ بھی عائد کیا گیا، جبکہ محمد عباس کو باضابطہ وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ آئی سی سی کے مطابق دونوں کھلاڑیوں نے ضابطہ اخلاق کے شک 2.5 کی خلاف ورزی کی۔ دونوں کھلاڑیوں نے میچ ریفری جیف کرو کی جانب سے تجویز کردہ سزاؤں کو قبول کر لیا۔ اور پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان نے بھارت کے ابھیشیک شرما کو پچھاڑ دیا۔ آئی سی سی T20 انٹرنیشنل بیٹرز رینکنگ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔
साहबजादा फरहान 848 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि 819 पॉइंट्स रखने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर चले गए। पाकिस्तान के नौजवान बैटर साइम अयूब 41वें, साबिक कप्तान बाबर आजम 43वें, T20 कप्तान सलमान अली आगा 45वें नंबर पर बरकरार। T20 के बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद का दूसरा नंबर।